السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان بن ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج خبرنامے میں غزہ کی تازہ صورتحال اور غزہ سے آ رہی کچھ مثبت خبروں پر کریں گے بات، ساتھ ہی جانیں گے کہ کیوں دارالعلوم دیوبند نے خواتین کے داخلے پر لگائی پابندی، وزیر اعظم کو اپنے ہی بیانات کی وجہ سے کیوں سوشل میڈیا پر کرنا پڑ رہا ہے تنقیدوں کا سامنا، دیکھیے کہ کیسے پٹنہ میں اسکول پرنسپل نے انسانیت کو کیا شرمسار، اور بھی اس کے ساتھ بہت سارے اہم خبریں ہیں، تو دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ میں جنگ جاری ہے، رفح پر حملہ بھی تیز ہو گیا ہے اور اسرائیلی فوج اور حماس کے مسلح ونگ کے درمیان جھڑپیں بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ اسرائیلی فوج کے نشانے پر ہے۔ شدید فضائی حملوں میں مزید کئی فلسطینی آج بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کل اس نے 70 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ وہیں حماس کے مسلح ونگ کے ترجمان نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ چاہے اسرائیلی جارحیت کتنی ہی طویل ہو جائے اور اس کی شکل کچھ بھی ہو، فلسطینی غزہ کے رفح اور دیگر مقامات پر زمینی جارحیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جنگجو اسرائیل کو غزہ میں ایک ایسی دلدل میں گھسیٹیں گے جہاں انہیں اپنے سپاہیوں کی موت اور اپنے افسروں کی گرفتاری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہیں گزشتہ روز حماس نے اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو بھی جاری کی تھی، جس میں وہ ان پر گھات لگا کر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ساتھ ہی القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے مکمل جنگ بندی، غزہ سے اسرائیلی فوج کا فوری انخلاء اور یرغمالیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی کا مطالبہ دہرایا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملی ہیں، جنہیں حماس نے 7 اکتوبر کے حملے کے دوران یرغمال بنایا تھا۔ ان میں جرمن نژاد اسرائیلی شانی لوک کی لاش بھی شامل ہے۔ وہیں حوثیوں نے ایک اور تیل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ میزائل حملے میں اس بحری جہاز کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ دراصل پاناما کے جھنڈے تلے یہ تیل ٹینکر بحیر احمر سے گزر رہا تھا، اس دوران اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہیں کچھ اہم خبریں، کچھ مثبت خبریں غزہ سے سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سویڈن کے شہر گوتھمبرگ نے کئی ماہ سے جاری فلسطین حامی مظاہروں کے درمیان ایک تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت اسرائیل سمیت قابض طاقتوں کے سامان پر پابندی عائد کرنے کی تجویز اس میں دی گئی ہے۔ شہر کے میئر کا کہنا تھا کہ گوتھمبرگ میں ٹیکس دہندگان جنگی مشین کو کھانا کھلانے میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جانب یورپی یونین کے اہم ملک بیلجیم کی ایک یونیورسٹی نے اپنے انسانی حقوق کی پالیسی سے متصادم اسرائیلی پالیسیوں اور کردار کے باعث 3 اسرائیلی تعلیمی اور تحقیقی اداروں کے ساتھ اپنے روابط اور معاہدات ختم کر دیے ہیں۔ یہ اعلان بیلجیم کی یونیورسٹی کے ریکٹر نے باقاعدہ طور پر کیا ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے اس یونیورسٹی میں اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ اور اس جنگ کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینیوں کی موت اور تباہی کے خلاف یونیورسٹی میں احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین طلباء غزہ میں جنگ بندی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کا لگاتار مطالبہ کر رہے تھے، اور اب یہ وہاں سے مثبت خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے تعلقات اسرائیلی یونیورسٹیوں سے توڑ دیے ہیں۔ دی ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت جاری ہے، جس میں اسرائیلی وکلاء نے دلائل پیش کیے۔ اسرائیلی نائب اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، نسل کشی نہیں کر رہا ہے۔ مسلح تصادم نسل کشی کے مترادف نہیں ہے، اور جنوبی افریقہ پر جھوٹ پر مبنی اعداد و شمار پیش کرنے کا بھی اسرائیل نے الزام عائد کیا۔ اسرائیل نے رفح کو حماس کارکنوں کا گڑھ قرار دیا اور دفاع کو اپنا موروثی حق، اور حماس پر ہی شہریوں کے تحفظ کو خطرے میں ڈالنے کا الزام عائد کیا، اور جنوبی افریقہ کو حماس کا اتحادی قرار دیتے ہوئے اس مقدمے کو خارج کرنے کی مانگ کی، جبکہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے ان الزامات کو خارج کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ رفح پر حملہ روکنے کے لیے جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، اور جب فلسطینیوں نے رفح میں پناہ لی ہے تو اب وہاں بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور عالمی عدالت انصاف کو نسل کشی روکنے کے لیے اپنے اختیارات کے استعمال کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعتراف کیا ہے کہ فلسطینی مشکلات کا شکار ہیں اور وہاں فوری طور پر امداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔
جو بائیڈن نے اس بات کی تصدیق کے بعد کہی کہ امداد کی پہلی کھیپ سمندری راستے سے غزہ پہنچ گئی ہے۔ جو بائیڈن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا، کہا کہ یہ واضح ہے کہ فلسطینی مصائب کا شکار ہیں، فوری طور پر امداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر غزہ میں امداد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ قاتل کا ہاتھ تھام کر وہ فلسطینیوں کو انصاف دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ 10 سال سے پریس کانفرنس سے دور بھاگ رہے وزیر اعظم مودی اب مسلسل گودی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں، جہاں سر کھجانے والے سوال اور مضحکہ خیز جوابات کے علاوہ کچھ سننے کو نہیں مل رہا۔ مسلم مخالف بیانات دینے سے متعلق گودی میڈیا اینکروں کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزیر اعظم مودی نے مزید کچھ ایسا کہہ دیا ہے کہ جس سے ان پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کل کہا تھا کہ رمضان میں انہوں نے خصوصی ایلچی اسرائیل کو بھیج کر نتن یاہو کو اسے سمجھانے کو کہا، اور رمضان میں غزہ پر بمباری روکنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ کیا کچھ وزیر اعظم مودی نے کہا، یہ خود آپ سن لیجئے۔ میں نے ابھی گاجا میں رمضان کا مہینہ تھا تو میرا اسپیشل انوائے کو میں نے اسرائیل بھیجا۔ اسرائیل کے پردھان منتری راشٹرپتی سب سے ملنا گیا، میں نے کہا سمجھائیے ان کو کہ کم سے کم رمضان میں گاجا میں بمبارڈنگ یعنی حملے نہ کریں، اور انہوں نے پالن کرنے کا بھرپور پریاس کیا۔ آخر میں 2-3 دن لڑائی ہو گئی، لیکن میں نے اسپیشل انوائے بھیجا تھا۔ یہاں تو آپ مجھے مسلمانوں کے لے کر کے گھیر لیتے ہیں، لیکن مودی گاجا میں رمضان کے مہینے میں اب میں اس کی پبلسٹی نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہیں مسلمانوں سے متعلق پوچھے گئے سوال پر اس طرح کا جواب سامنے آنے کے بعد اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر حملہ بولا ہے۔ اویسی نے لکھا کہ آپ لوک سبھا انتخابات مسلمانوں کی نفرت پر لڑ رہے ہیں اور آپ کو اس تعلق سے کیوں نہیں گھیرا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اس الیکشن میں اپنے بہت سے دوستوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے دوستوں پر ٹیمپو میں کالا دھن بھیجنے کا الزام لگایا، اور اب وہ اپنے رول ماڈل نتن یاہو کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں۔ اویسی نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہمیں بتائیں کہ نتن یاہو نے آپ کی بات آخر کیوں نہیں سنی، ہمیں لگتا تھا کہ آپ کی تمام غیر ملکی لیڈروں سے بہت گہری دوستی ہے۔ اسد الدین اویسی نے سوال کیا کہ مودی حکومت نے اقوام متحدہ میں ہر بار جنگ بندی کے قرارداد سے کیوں دوری بنائی۔ اویسی نے الزام لگایا کہ اڈانی البرٹ اسرائیل کو ڈرون برآمد کر رہا ہے۔ بتا دیں کہ وزیر اعظم نے 10 سال سے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن الیکشن کے دوران وہ اپنے قلم اور ضمیر کا سودا کرنے والے اینکروں کو دھڑلے سے انٹرویو دے رہے ہیں، جن میں وہ یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ وہ ہندو مسلمان نہیں کرتے، لیکن دوسرے ہی دن وہ کانگریس کے بہانے مسلمانوں کو نشانہ بنا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کے ہندو مسلم نہ کرنے کے دعووں کے برخلاف اب تک دیکھا جائے تو تقریباً 16 ایسے بیانات ہیں جس میں وہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے پائے گئے۔ وہیں کل ہی وزیر اعظم مودی نے دعویٰ کیا تھا کہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس ایودھیا میں رام مندر پر بلڈوزر چلائیں گے اگر ان کا اپوزیشن اتحاد اقتدار میں آتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے سیکھنا چاہیے کہ بلڈوزر کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ کانگریس والے سرکار میں آئے تو رام للا کو پھر سے ٹینٹ میں بھیجیں گے اور مندر پر بلڈوزر چلوا دیں گے۔ کیا یوگی جی سے یہی سیکھنا ہے کیا؟ ارے ذرا یوگی جی سے ٹیوشن لو، بلڈوزر کہاں چلانا کہاں نہیں چلانا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یوگی حکومت پر بلڈوزر کارروائی کے نام پر مسلمانوں کو خوف و ہراساں کرنے کا الزام لگتا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان کو بھی ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف کیے گئے یوگی حکومت کے ایکشن کو صحیح ٹھہرا کر اکثریتی طبقے کے ووٹ حاصل کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وہ پٹنہ کے دیگا تھانہ علاقے میں ایک نجی اسکول کے گٹر سے 4 سالہ بچے کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ لاش ملنے کے بعد معاملے میں پولیس نے جمعے کی شام دیر گئے اسکول کی پرنسپل اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں گرفتار ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ پولیس کی پوچھ تاچھ کے دوران دونوں نے اعتراف کیا کہ بچے کو اسکول میں شدید چوٹیں آئی تھیں، تاہم ماں بیٹے نے اسے اسپتال لے جانے کے بجائے اسکول کے سیپٹک ٹینک میں ڈال دیا، جس سے معصوم بچے کی موت ہو گئی۔ دونوں ملزمان نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اسکول میں CCTV سے لے کر خون کے دھبوں کو بھی مٹا دیا تھا۔ وہیں 10 منٹ کی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اور خون کے دھبے 2 دیے گئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے ادارے میں خواتین کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ فیصلہ دارالعلوم میں خواتین کے ذریعے ریل بنانے کے واقعات کے اور اس پر اعتراضات کے بعد لیا گیا ہے۔
دارالعلوم کی انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد اب دارالعلوم دیوبند دیکھنے آنے والی خواتین کا ادارے میں داخلہ ممنوع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ادارے کی جانب سے باضابطہ طور پر کوئی اعلامیہ جاری تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن ادارے کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اس کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں روزانہ بڑی تعداد میں خواتین آ کر ریل بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہی تھی، جس کے سبب ادارے کی شبیہ متاثر ہو رہی تھی اور ملک بھر سے اس پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، جس کے بعد انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان واقعات سے طلباء کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی تھی اور طلباء کی جانب سے بھی اس سلسلے میں شکایات موصول ہو رہی تھی۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند نے اس طریقے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے مرکز کی اگنی ویر اسکیم کے تعلق سے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت محکمہ پولیس میں بھی فوج کی طرح اگنی ویر اسکیم لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ملک بھر کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اگنی ویر اسکیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکام سے اس سلسلے میں بات کی، حکومت پولیس میں بھی اگنی ویر اسکیم متعارف کروانا چاہتی ہے۔ آر جے ڈی لیڈر نے حکومت پر اساتذہ کو ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور پسماندہ طبقات کا استحصال کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ شمال مشرقی دہلی لوک سبھا سیٹ سے کانگریس کے امیدوار کنہیا کمار پر ہار پہنانے کے بہانے ایک شخص نے حملہ کر دیا۔ کنہیا کمار کی ٹیم کا الزام ہے کہ اس حملے کے پیچھے بی جے پی امیدوار منوج تیواری کا ہاتھ ہے اور حملہ ور منوج تیواری کا قریبی ہے۔ آپ کی کونسلر چھایا شرما نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی ہے۔ پولیس کے مطابق ان کو ایک کال موصول ہوئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ سوامی سبرامنیم بھون آپ کے دفتر میں پیش آیا۔ کنہیا کمار اس مقام پر ایک میٹنگ میں شریک تھے اور چھایا شرما اس میٹنگ کے آرگنائزر تھی۔ اس میٹنگ کے بعد چھایا شرما کنہیا کمار کو ڈراپ کرنے آئیں۔ اسی دوران کچھ لوگ آئے اور کنہیا کمار کو ہار پہنانے لگے۔ ہار پہنانے کے بعد کچھ لوگوں نے کنہیا کمار پر سیاہی پھینکی اور حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جب چھایا نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی اور دھمکیاں دی گئی۔ وہیں معاملے کی جانچ اس سلسلے میں جاری ہے۔ وہیں کانگریس کے لیڈر پپو یادو نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں انتخابی مہم کے دوران کنہیا کمار پر حملہ کر کے بی جے پی نے اپنی ہی قبر کھود لی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ دہلی کے عظیم لوگ اب تمام سیٹوں پر بی جے پی کی ضمانت ضبط کر کے سخت جواب دیں گے۔ ممبئی میں 17 مئی کو 2 اہم جلسے منعقد کیے گئے، ایک بی کے سی میں انڈیا مہا وکاس اگھاڑی کا اور دوسرا شیواجی پارک دادر میں این ڈی اے کا۔ ان اجلاس میں جہاں انڈیا نے نریندر مودی حکومت کی تبدیلی پر زور دیا، وہی ایم این ایس کے صدر راج ٹھاکرے این ڈی اے کے ساتھ بے بس نظر آئے۔ دونوں جلسوں میں ہجوم کافی تھا، لیکن این ڈی اے کے جلسے میں کچھ برقع پوش خواتین کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ جب ایک نیوز چینل کے رپورٹر نے ان خواتین سے پوچھا کہ کیا وہ مودی کی حمایت میں آئی ہیں تو ان خواتین نے کوئی جواب تو نہیں دیا۔ وہ انڈیا کے حامی مودی مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ مودی نے اپنے انداز میں کانگریس کے نام پر ہندوؤں کو مسلمانوں کا خوف دلایا۔ انہوں نے کانگریس کو مسلم نواز کہا۔ وہیں مودی نے ادھو اور شرد پوار کو بھی نشانہ بنایا۔ دوسری طرف انڈیا اتحاد نے مودی کو گھیرنے کی کوشش کی۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ہم یہاں سب متحد ہیں، وہاں غدار، جعلی اور کرائے کے قاتل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 جون کو ڈی مودی نیشن کیا جائے گا۔ شرد پوار نے الزام لگایا کہ جمہوریت کو مودی سے خطرہ ہے اور وہ آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔